لیسوتھو کے شمالی پہاڑوں میں جولائی کے اوائل میں پولی ہالی ٹرانسفر ٹنل کی تعمیر کا کام شدید سردی کے باوجود زور و شور سے جاری ہے۔ یہ سرنگ لیسوتھو ہائی لینڈز واٹر پروجیکٹ LHWP کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ سرنگ لیسوتھو سے جنوبی افریقہ کے گاؤٹنگ علاقے اور اس کے گرد و نواح کو پانی کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف سمندر تک رسائی سے محروم اس ملک بلکہ اس کے ہمسایہ ملک کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ سرنگ چین کی یلو ریور کمپنی، سائنو ہائیڈرو بیورو 3 اور جنوبی افریقہ کی یونیک سول انجینئرنگ کی مشترکہ کمپنی کوپانو کے ماطلع KKM کے ذریعے تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان انفراسٹرکچر کا سب سے بڑا جاری منصوبہ ہے۔ لیسوتھو ہائی لینڈز واٹر پروجیکٹ صرف ایک آبی منصوبہ نہیں، یہ امید کا ایک نشان ہے، ترقی کی ایک علامت ہے اور عالمی تعاون اور علاقائی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ اس سے جنوبی افریقہ کی جمہوریہ اور لیسوتھو کی مملکت کے دو طرفہ تعلقات کے استحکام کی گواہی بھی ملتی ہے۔ یہ 38 کلومیٹر طویل سرنگ 2 ہارڈ راک شیلڈڈ ٹنل بورنگ مشینوں TBM سے کھودی جائے گی، جو بیک وقت پولی ہالی اور کاٹسے سے کام کریں گی۔ پہلی TBM نے کاٹسے سائٹ سے رواں برس کے آغاز میں کھدائی شروع کی تھی۔ 5 جولائی کو دوسری TBM نے کام کا آغاز کیا۔ یہ TBM چینی ساختہ مشین ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے کھدائی کے عمل میں تیزی آئے گی، جس کے نتیجے میں یہ منصوبہ سال 2028 کی مقررہ تاریخ تک مکمل ہو سکے گا۔ یہ اپنی نوعیت کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے اور جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں وہ زیادہ تر عالمی معیار کا کام ہے۔ اس طرح ہمیں عالمی معیار کے کام کا تجربہ مل رہا ہے اور ہم اس مہارت کو مقامی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ MKM کے ایک مینیجر نے بتایا کہ اس منصوبے میں 99% ہنرمند کارکن مقامی طور پر بھرتی کیے گئے ہیں۔ اس پورے عمل کے دوران ہم نے مقامی سطح پر روزگار کے تقریباً 1800 مواقع پیدا کیے ہیں، 800 سے زائد شرکاء کو مہارت کی تربیت دی ہے اور ارد گرد کے علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تقریباً 80 لاکھ رینڈ کی مدد فراہم کی ہے۔ ہم ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پر چین سے زیادہ مہارت کے ساتھ۔ ہمارے پاس الیکٹریشینز بھی ہیں، اس سے لوگوں کی بڑی تعداد کی زندگی بدل رہی ہے۔ ہم منصوبے کے دوران مقامی افراد کو تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں نئی مہارتیں سیکھ کر اپنے لیے روزگار حاصل کر سکیں۔ جہاں تک ان کی معاشی حالت کا تعلق ہے، یہ ایک ذریعہ آمدنی بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ بے روزگار تھے، ان کے پاس اپنے خاندانوں کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اب وہ ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے خاندانوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار عموماً مقامی لوگوں کے لیے تربیتی سیشنز رکھتے ہیں۔ میں صحت کی خدمات کے حوالے سے ایک مثال پیش کروں گی۔ وہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ چین کی طبی ٹیم ہمیشہ یہاں آ کر لوگوں کو مفت طبی خدمات فراہم کرے گی، اور یاد رکھیں ہم دور دراز علاقوں میں ہیں۔ وہ چین کی طبی ٹیم کو یہاں لائیں گے جو مفت طبی خدمات فراہم کرے گی۔ اس سے کمیونٹی کے بہت سے افراد سے تعاون ہوا ہے۔ پرائڈ مدزنگوا اس تربیتی پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں جو KKM کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ 4 کروڑ 40 لاکھ لیسوتھو لوٹیز یعنی 24 لاکھ 70 ہزار امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ اس پروگرام کا مقصد 3 سال میں 6000 ہنرمند ورکروں کو تربیت دینا ہے۔ اب تک 500 سے زائد افراد نے تربیت مکمل کر لی اور کام پر آ گئے ہیں۔ جب آپ مزدوروں کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چین نے کارکنوں کو طاقتور بنانے کے تصور کو متعارف کرایا ہے تاکہ ملازمین صرف اس منصوبے کے دوران ہی نہیں بلکہ اس منصوبے کے بعد بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمین کے لیے اپنے کیریئر کو ترقی دینے کے مواقع موجود ہیں۔